ہندوستان اب جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، غلط قسم کی خبریں پھیلا دینا. سیاسی آدمی ہوں اور کسی سیاستدان کو جیل میں رکھنا میرے نزدیک صحیح بات نہیں ہے. جب دونوں طرف ایٹمی قوتیں ہوں تو وہاں تک جانے میں تو یقیناً دونوں کی بربادی ہے. اور پاکستان تو ویسے بھی جنگ نہیں چاہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو. اور یہ دو مراحل ہیں کہ پہلے عافیت مانگو، پھر دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر مقدر ہے آمنا سامنا ہو گیا تو پھر ڈٹ جاؤ. بزدلی کی گنجائش پھر اسلام میں نہیں ہے. مولانا تو اسی روش کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. پاکستان نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. اگر پہلگام واقع ہوا ہے تو بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ ہم نے کیا ہے. آئے بین الاقوامی ادارے ہیں، انسانی حقوق کے ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، جنیوا انسانی حقوق کنونشن ہے، وہ آئے تحقیقات کریں. اس کے لیے تو ہم نے دعوت دی ہوئی. اس بات کے انتظار میں ہے کہ مجھے کب رول ملتا ہے، ایسا رول کہ میں پولیٹیکلی اور سفارتی طور پر بھی اس خطے میں ذرا اپنی جگہ بنا دوں. تو چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر تک کہہ چکا ہے اس سے پہلے. اور پاکستان بھی بہرحال بین الاقوامی گروپ میں تو اسی میں ہے جہاں پر امریکہ اور یورپ ہے. تو اس حوالے سے ابھی جو امریکہ کی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کر رہا ہے، اور بڑی طاقتوں کا اپنی پوزیشن واضح نہ کرنا یہ ظاہر ہے جی کہ یہ ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، 60,000 انسانوں کا، عام انسانوں کا قتل عام پر وہ خاموش ہے، اور وہ اس پہ اسرائیل کو حق بجانب سمجھتا ہے. تو پھر آپ نے صدام حسین کو کیوں پھانسی دی؟ آپ نے پھر اس کا کیا نام ہے قذافی کو کیوں وہاں سے ہٹایا، ان کے خلاف بغاوتیں کروائے، ان کو سپورٹ کیا؟ جہاں تک ہے جنگی حکمت عملی، اس پر لوگ پھر جذبات ہوتے ہیں، آپ بھی حملہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا جنگ کی حکمت عملی کا وہ حصہ ہے؟ تو لہذا جو محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی جنگ کی حکمت عملی خود بناتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جنگ کے لیول کو کہاں رکھنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جنگ اس حد تک بالکل بھی نہیں جا رہا کہ وہ ایٹمی جنگ کے حد تک چلا جائے. لیکن پھر بھی بہرحال اس وقت تک پاکستان کو جگہ جگہ پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں میری ذاتی معلومات کی حد تک. بہت سے کچھ کشمیر کے اندر بھی کچھ چوٹیاں پاکستان کے فوج کے قبضے میں آئی ہیں، اور انہوں نے بھاگ کر چوٹیاں چھوڑ دی ہیں. تو یہ خبریں اچھی آ رہی ہیں پاکستان کے لیے، حوصلہ افزا آ رہی ہیں. اسی لیے ہندوستان اب جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور بالکل ہی جیسا غلط قسم کی خبریں پھیلا دینا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں پھیلاتے ہیں، پھر جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، پھر فوج پر تنقید کرتے ہیں، پھر مذاق کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں. یہ اپنی الوطنی کو مشہور کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ان حالات میں جب کہ آپ کو فوج محاذ پر ہو تو اس وقت ان کے حوصلوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، اور حوصلہ ٹوٹتا ہے اور دفاعی حوصلہ ٹوٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ ملک جو ہے وہ رسک پہ چلا جاتا ہے. اس وقت تک ماشاء اللہ قوم کا سر فخر سے بلند ہے. ہندوستان نے جتنی بھی اپنے فتوحات کی باتیں کی ہیں سب جھوٹ بولا ہے. کراچی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا تو لاہور کے ایئرپورٹ پہ قبضہ ہو گیا تو عوام ہو گیا تو وزیر اعظم بھی گرفتار ہو گیا تو آرمی چیف پر طرف ہو گیا. اس قسم کی باتیں جو ایک لمحے کے لیے بھی وہ جھوٹ برقرار نہیں رہ سکتا اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے. نہ معلوم وہ کہاں پڑھے ہیں، کہاں انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان سے امتیاز برتنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے. اور مسلمان سب سے پہلے جو ہے اس کا اخلاق ہے، پھر اس کے بعد اس کا سچ ہے. اور جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، سچ بھی اتنا بولنا چاہیے جس کی ضرورت ہو. سچ بولنے میں بھی اگر مشکلات ہوتی ہیں تو پھر خاموش رہا جا سکتا ہے. فوج کی یہ کارکردگی بہت ہی قابل تحسین ہے، اور پاکستان کی فوج چاہے وہ
بری ہو چاہے فضائی ہو چاہے بحری ہو، سب اپنے ملک کے ساتھ بڑے کمیٹڈ نظر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کا حق ادا کیا ہے۔ اور ہندوستان جھوٹ بول کر جو ہے تو وہ اپنے فتوحات کی بات کرتا ہے، جبکہ پاکستان بین الاقوامی طور پر تصدیق شدہ گفتگو کر رہا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاز گرائے ہیں ہم نے، اور 5 جہاز گرائے ہیں، اور فرانس اس پر تشویش میں بھی ہے کہ ہماری بدنامی ہو گئی کہ ہمارے جہاز جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا سکے اور گرا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس وقت ان حالات میں پوری قوم کو حوصلہ مل رہا ہے۔ تو فوج کی بہادری سے قوم کو حوصلہ ملتا ہے، اور جب قوم فوج کی پشت پہ ہوتی ہے تو پھر فوج طاقتور ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے حوصلے لڑتے ہیں، اگر میدان جنگ میں آدمی کا خوف طاری ہو جائے اور اس کے بعد خطا ہو جائے تو کتنا ہی اس کے پاس اسلحہ کیوں نہ ہو۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اگر اسرائیل نے جب غزہ پر بمباریاں شروع کی تو ان حالات میں عام شہریوں پر بمباریوں کے دوران سب سے پہلے مودی نے اس کی حمایت کی، اور اس وقت اسرائیل اور ہندوستان انڈیا کا ایک جوڑ ہے جسے خود انڈیا کے لوگ اس کو تنقید کر رہے ہیں، کانگریس تنقید کر رہی ہے، مسلمانوں کی جماعتیں وہاں تنقید کر رہی ہیں، جمعیت علماء تنقید کر رہی ہے ساری چیزوں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے ہندوستان میں کوئی یکجہتی موجود نہیں ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں ایک یکجہتی ہر پارٹی کا اپنا ایک انداز گفتگو ہے اور اس کی اپنی ترجیحات ہے۔ جہاں تک ملک کے لیے لڑنے کی بات ہے تو وہ بھی ملک کے لیے لڑنے کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیڈر جیل میں ہے، ان کے ورکر جیل میں ہیں، تو وہ ان حالات میں ان کی رہائی کو بھی اپنے مطالبات میں شریک رکھتے ہیں یا یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان کے باہر آنے سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ عدالت کے ہیں، اور عدالتی معاملات میں تبصرہ نہیں کیا کرتا۔ میں سیاسی آدمی ہوں، اور سیاسی طور پر کسی سیاستدان کو جیل میں رکھنا میرے نزدیک صحیح بات نہیں ہے۔ اگر عدالت ان کے پٹیشن کو قبول کرتے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟